وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال دی ہے، اور اگر اس بستی کو مکہ مکرمہ کی بستی فرض کر لیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، مکہ مکرمہ کی بستی تو نہیں ہے یہ، لیکن بات چونکہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال دے رہے ہیں، اور مفسرین نے لکھا ہے یہ شام کے ملک میں یا فلسطین کے علاقے میں کوئی بستی تھی، لیکن جو باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں مثال دے کے جو بات سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے وہ بالکل وہی بات ہے جو کفار مکہ کے معاملات میں مسلمانوں کو پیش آ رہی تھیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حالات پیش آ رہے تھے بالکل ویسے ہی معاملات اور ویسے ہی حالات اس بستی کے تھے جس کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے۔ لہذا ان حالات کو، ان واقعات کو اپنے سامنے رکھیے، اور اس کے ساتھ اس بستی کی مثال جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے یہ پڑھیں گے تو ساری بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واضرب کون سا فعل ہے؟ واضرب فعل امر ہے، ضربہ کا معنی مارنا بھی ہے، بیان کرنا بھی ہے، چلنا بھی ہے، مثال دینا بھی ہے۔ واضرب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیجئے، بیان کر امر کا فعل ہے، واحد مذکر کا صیغہ ہے، لہم واسطے ان کے، کن کے واسطے؟ کفار مکہ کے واسطے۔ ہم کی ضمیر جو ہے وہ کفار مکہ کے لیے ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ایک مثال بیان کرو، اصحاب القریہ، ایک قریہ والے، ایک بستی والے، اذ جاء المرسلون، اذ جب جاء آیا، ہاں اس بستی کے پاس، المرسلون، مرسلون کیا ہے؟ مرسل جو ہے یہ مفعول ہے، اور مرسل اسم فاعل ہے، بھیجنے والا، مرسل اسم مفعول ہے، بھیجا گیا، جب آئے ان کے پاس بھیجے گئے، اور جا جو ہے یہ کیا ہے؟ ماضی ہے، اور صیغہ واحد مذکر غائب کا۔ مرسلون کے لیے جا کیوں آیا؟ جمع اساں جماعت کے لیے۔ ایکچولی یہ ہے کہ مرسل ہے تو بذات خود جمع، لیکن مرسلون کی جو جماعت ہے وہ واحد ہے، کہ رسولوں کی جماعت آئی لہذا اس کے لیے واحد آیا۔ جا آئے اس بستی کے، آیا اس بستی کے پاس، مرسلون بھیجے گئے، یعنی بھیجے گئے لوگوں کی ایک جماعت، جمع جب آ گیا۔ اذ ارسلنا، اذ جب، ارسلنا کون سا فعل؟ ارسلنا ماضی ہے جو متکلم کا صیغہ ہے، جب ہم نے بھیجا، الیہم طرف ان کی، کن کی طرف؟ یہاں مراد ہے بستی والے، اثنین دو رسول، فکذبوہما، فکذبوا کون سا فعل ہے؟ کذبوا ماضی ہے جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، کذبوا انہوں نے جھٹلایا، ہما ان دونوں رسولوں کو، دو رسول ہم نے ایک بستی کی طرف بھیجے، بستی والوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا کہ تم پیغمبر نہیں ہو، تم رسول نہیں ہو۔ فعززنا، عززنا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے جو متکلم کا صیغہ ہے، عزز تو واحد ہے اس کا، عزت کا معنی طاقت، هو العزیز کیا معنی ہے اس کا؟ وہ غالب ہے، اور غالب وہی ہوتا ہے جو طاقت والا ہوتا ہے۔ عزت کا اصل معنی وہ بڑا عزت والا ہے، جس کا مطلب یہ ہے وہ بڑا طاقت والا ہے۔ عززنا ہم نے طاقت دی ان کو، ہم نے قوت بخشی ان دو رسولوں کو جن کا انکار کیا گیا تھا، بثالثن تیسرے رسول کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بستی کی طرف دو رسول ہم نے بھیجے، ان دونوں کو جھٹلا دیا، ان دونوں کی انہوں نے تحقیر کی، لہذا ہم نے ان دو کی مدد کی، قوت بخشی تیسرے رسول کے ساتھ، ایک اور رسول بھیج دیا ان کے ساتھ کہ اچھا اب تم دونوں تینوں جاؤ کسی بستی کی طرف۔ ایک اللہ نے رسول بھیجا جیسے حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، کسی قوم کی طرف دو بھیجے جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، دونوں کو بھیج دیا، اور اس بستی کی طرف اللہ تعالیٰ نے تین رسول بیک وقت ایک ہی بستی میں بھیجے۔ عززنا بثالثن تیسرے کے ساتھ ہم نے ان دونوں کو قوت بخشی، فقالوا اب وہ جماعت بن گئی رسولوں کی، لہذا اللہ فرماتے ہیں کہ ان تینوں نے، رسولوں کی جماعت نے جا کے یہ بات کہی بستی والوں کو، انا الیکم مرسلون، انا بے شک ہم، ان اور نا، الیکم تمہاری طرف، مرسلون مرسل اسم مفعول ہے، جمع کا صیغہ ہے، مرسلون تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اللہ کی طرف سے، ہم اللہ کے رسول ہیں، تمہارے پاس اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں۔
قالوا بستی والوں نے کہا ما انتم، ما یہاں پہ کون سا ہے؟ نافیہ ہے، اس کے بعد الا آ گیا لہذا ما نافیہ ہے۔ ما انتم نہیں ہو تم لوگ، الا مگر، بشر آدمی، بشر، مثلنا ہمارے ہی جیسے، ہماری ہی طرح کے تم لوگ آدمی ہو، ہم تمہیں رسول تسلیم نہیں کرتے۔ وما انزل الرحمن من شیء، یہاں بھی ما کون سا ہے؟ نافیہ ہے۔ وما اور نہیں، انزلہ کون سا فعل ہے؟ ماضی، اور صیغہ واحد مذکر غائب کا۔ نزلہ کون سا فعل ہے؟ نزلہ بھی ماضی ہے۔ نزلہ اور انزلہ میں کیا فرق ہے؟ نزلہ خود نازل ہوا، انزلہ دوسرے کو نازل کیا۔ انزلہ اللہ نے نازل، رحمان نے نازل کی، ما انزلہ نہیں نازل کی رحمان نے، من شے کوئی چیز۔ ان انتم، یہاں پہ ان کون سا ہے؟ ان نافیہ ہے یہاں پہ۔ ان انتم نہیں ہو تم لوگ، الا مگر، تکذبون، تکذبون کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، صیغہ جمع مذکر حاضر کا۔ تکذبون ہے، یکذبون ہو تو غائب ہے اور تکذبون ہو تو حاضر ہے۔ ان انتم الا تکذبون، نہیں ہو تم مگر جھوٹے۔ بالکل یہی وہ بات تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آ رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کفار مکہ یہی بات کہتے تھے، ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے یہی بات کہی کہ یہ رسول کیسا ہے جو رسالت کا دعویٰ بھی کرتا ہے، یاکل الطعام کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، بازاروں میں، یمشی فی الاسواق اور بازاروں میں جاتا ہے، چیزیں خریدتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، ہنستا بھی ہے، رنج بھی آتا ہے اس کو۔ یہ ساری چیزیں تو ہماری ہی طرح کی ہیں، اور پھر یہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، یہ کیسے مان لے؟ بالکل یہی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آ رہی تھی، اور یہی بات اس بستی کے لوگوں نے کہی کہ ما انتم الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم لوگ مگر ہماری ہی طرح کے بشر۔ اب جب یہ بات دماغ میں پڑ گئی کہ یہ ہماری ہی طرح کا آدمی ہے، بشر ہے، تو پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ رسالت کا انکار کر دیا۔ ما انزل الرحمن من شیء، رحمان نے تمہارے اوپر کوئی چیز نازل نہیں کی، اور پھر اس کے بعد صاف طور پہ یہ کہہ دیا کہ تم جھوٹے ہو، ہم تمہیں سچا نہیں سمجھتے۔ اب ایک بات جو قابل غور ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جتنے بھی انبیاء آئے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ جب نبی ان کے پاس آئے تو ان کی قوم نے سب سے پہلے اعتراض یہی کیا کہ تم تو بشر ہو، ہم تمہیں رسول کیسے مانیں؟ یہ نور بشر کا جھگڑا جو ہے یہ آج کا نہیں ہے، بڑا پرانا یہ جھگڑا ہے، اور بعض لوگ جو اس مسئلے کی پس منظر کو یا بنیاد کو سمجھتے نہیں، وہ ایسے کہتے ہیں۔ بعض مولویوں نے لڑائی جھگڑا ڈال رکھا ہے امت میں، اور نور بشر کے چکروں میں ڈال رکھا ہے، نور بشر کے جھگڑے میں ڈال رکھا ہے۔ تو نور بشر کا جھگڑا جو ہے وہ تو قرآن نے ہر صفحہ چھوڑ کے دوسرے صفحے پہ خود جھگڑا ڈالا ہوا ہے۔ یہ بات ایسی نہیں ہے کہ جس کو نظر انداز کر دیا جائے یا جس کو یہ سمجھا جائے کہ یہ ایک فروئی مسئلہ ہے یا یہ ایک ایسی جھگڑا ڈالنے والی بات ہے۔ یہ ایک بڑا بنیادی مسئلہ ہے، اس لیے کہ اگر وہ بشر نہیں، بلکہ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ بشر نہیں آنا چاہیے نبی بن کے، نوری مخلوق ہونی چاہیے، فرشتہ آنا چاہیے۔ اور آج ہمارے ہاں جو جھگڑا ہے وہ بھی یہی ہے کہ وہ بشر نہیں تھے، وہ تو نوری تھے، بشر نہیں نور تھے۔ اب جب آپ یہ تسلیم کر لیں گے کہ نوری ہونا چاہیے یا وہ نوری تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نور سے نور تھے۔ جب اللہ کے نور سے نور ان کو تسلیم کر لیا گیا تو اس سے بڑا شرک اور کیا ہوگا؟ جو یہودیوں کا یا عیسائیوں کا شرک تھا وہ بھی تو یہی تھا کہ وہ بھی یہ کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا جز ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں کا بھی یہی شرک تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا حصہ ہے، تین میں سے ایک اور ایک میں سے تین، ایک میں سے ہی یہ نکلے ہوئے ہیں دونوں۔ ایک جو ہے اس کے بارے میں تو اللہ نے خود فرما دیا کہ اللہ نور السماوات والا، اللہ جو ہے وہ نور ہے۔ اور جب انسان یہ اعتراف کر لے، یہ عقیدہ بنا لے کہ اللہ کا جز ہے نبی، تو اس کا مطلب ہے نبی بھی نور ہو گیا، اللہ کا جز جو ہوا۔ تو پھر یہی شرک تو یہودی اور عیسائی کرتے ہیں، پھر اگر مسلمان یہ شرک کرے تو وہ تو ٹھیک ہے، عیسائی اور یہودی
یہودی شرک کرے تو وہ ناجائز ہے، وہ مشرک اور کافر بنتے ہیں، مسلمان وہی کلیم کریں بلکہ اس کے لیے دلائل دیں، نہیں وہ تو نوری تھے، ان کا سایہ بھی نہیں تھا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اتنا بڑا شرک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہنا یا نور ثابت کرنا، کہ یہی شرک تو یہود و نصارہ نے کیا۔ اور قرآن مجید نے جو بار بار یہ ذکر کیا کہ بھئی جتنے بھی نبی آتے رہے انہوں نے جب آ کے رسالت کا دعویٰ کیا تو ان کو سب سے پہلے اسی اعتراض کا سامنا کرنا پڑا کہ تم بشر ہو، تمہیں رسول کیسے مان لیں؟ اور یہی بات تو اسلام تسلیم کروانا چاہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ پہلے عبد تسلیم کرو، پہلے بشر تسلیم کرو، پھر رسول تسلیم کرنا۔ اور اگر عبد کو ہی تسلیم نہ کیا یا اس کا ہی انکار کر دیا، اس کو ہم کہتے ہیں نہیں جی نوری آنا چاہیے تھا، یا وہ اب فرق صرف اتنا پڑا ہے کہ ان کے سامنے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے تھے کہ تم بشروں نہیں مانتے، نوری آنا چاہیے۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ پیغمبر نوری آنا چاہیے۔ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے نہیں ہے، لہذا اب ہمارا کلیم تھوڑا سا بدل گیا ہے کہ نہیں وہ نوری تھے، جو آئے تھے وہ نوری ہی تھے، وہ بشر نہیں تھے۔ فرق صرف اتنا پڑا ہے حاضر اور غائب کا کہ اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، مطالبہ یہ تھا کہ تم بشر ہو ہماری طرح کے، تم نہیں رسول ہو سکتے، رسول کوئی فرشتہ آنا چاہیے۔ آج چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، لہذا اس کا تھوڑا سا رنگ بدل گیا ہے کہ وہ بشر نہیں تھے۔ ہم ان کو نبی تو مانتے ہیں لیکن وہ بشر نہیں تھے، وہ تھے نوری۔ اور اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہی کئی دفعہ دلوا دیا، فرمایا کہ قل انما انا بشر مثلکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں اپنی زبان سے یہ کہہ دیجئے انا بشر مثلکم، کہ مجھے اس بات سے کوئی حد تک نہیں یا انکار نہیں، میں تو اعتراف کرتا ہوں کہ انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا آدمی۔ لیکن جو فرق ہے وہ یہ ہے یوحی الی انما الہکم الہ واحد، میری طرف اللہ نے وحی بھیجی ہے، فرشتہ بھیجا ہے کہ الہ ایک ہے، توحید کا پیغام دیا ہے، احکام بھیجے ہیں، وہ پیغام میں تم تک پہنچانے والا ہوں، لیکن مجھے اس بات سے انکار نہیں کہ میں بشر ہوں۔ اور دوسری جگہ پہ جہاں اسی طرح کے اعتراض کیے کفار نے اور مشرکین نے اور یہ کہا کہ تمہارے ساتھ تو فرشتے ہونے چاہیے تھے اور تمہارے حکم سے یہ پہاڑ سونا بن جانے چاہیے تھے، یا تم آسمانوں سے ہمارے سامنے خط لے کے آتے اور ہمیں دیتے جس میں ابو جہل کا نام لکھا ہوتا، ابو لہب کا نام لکھا ہوتا اور نیچے اللہ تعالیٰ کے دستخط ہوتے اور یہ کہا ہوتا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر ہیں، لہٰذا ان کی بات مانو، تب ہم تمہاری بات مانتے، یہ سارا کچھ ہوتا۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہیے سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہہ دیجئے سبحان ربی، پاک ذات تو میرے رب کی ہے، بشری کمزوریاں میرے رب میں نہیں ہیں، بشری کمزوریاں میرے اندر تو ساری ہیں، میں بیٹا بھی ہوں، باپ بھی ہوں، اور سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، کھاتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں، چلتا بھی ہوں، پھرتا بھی ہوں، تکلیف بھی آتی ہے، رنج بھی آتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، جتنی بشری تقاضے ہیں وہ ساری کمزوریاں، سارے تقاضے میرے اندر تو موجود ہیں۔ سبحان ربی، میرا رب ان بشری تقاضوں سے پاک ہے۔ هل كنت الا بشر رسولا، میں کچھ نہیں ہوں سوائے اس کے کہ پہلے بشر ہوں پھر اس کے بعد اللہ کا رسول ہوں۔ یہی جھگڑا اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے ڈال دیا اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ نبوت کا انکار کر دیا، نبی ہونے کا انکار کر دیا، تو آج خود یہ بات اس کا نتیجے کے طور پہ سامنے آ گئی کہ تم پہ رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی اور تم جھوٹے ہو۔ لیکن قیامت کے دن جہنم میں جب کافر چلے جائیں گے تو سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس دن کافر یہ اعتراف کریں گے کہ جانا نذیر فکذبنا فقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا تکذبون، کہ جہنم میں چلے جائیں گے تو ان سے پوچھیں گے، جہنم کے داروغے اور فرشتے پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ جہنمی کہیں گے جانا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والا تو آیا تھا، فکذبنا، ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور ہم نے اسے یہ بات کہی کہ ما انزل اللہ من شیء، اللہ نے تم پہ کوئی چیز نازل نہیں کی، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم لوگ تو بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ کے رسول ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان پیغمبروں نے یہ جواب دیا، قالو، انہوں نے کہا ربنا یعلم، ہمارا پروردگار خوب جانتا ہے، انا، بے شک ہم، الیکم، تمہاری طرف، لمرسلون، رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں، پیغمبر بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ اب ایک تو یہاں پہ یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ جو باطل ہے اس کا مزاج بھی ذرا دیکھیے کہ اس کی زبان سے باتیں کیسی نکلتی ہیں، اور جو حق کا علمبردار ہے اس کا مزاج بھی دیکھیے کہ اس کی زبان سے بات کیسی نکلتی ہے۔ باطل جو ہے وہ الزام لگاتا ہے، جھوٹا کہتا ہے، لڑائی جھگڑے پہ اتر آتا ہے، اور اس کے جواب میں حق کے جو علمبردار ہیں انہوں نے اتنا ہی کہا کہ ربنا یعلم،
ہمارا رب خوب جانتا ہے کہ واقعی ہم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ نے ہی ہمیں بھیجا ہے۔ اب اگر تم نہیں مانتے تو کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، گالی گلوچ نہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، یہ ہے دعوت کا صحیح انداز کہ آپ اپنی بات لوگوں تک پہنچا دیں۔ لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، مناظروں کی ضرورت نہیں، فتوے لینے دینے کی ضرورت نہیں، کسی کو کافر بنانے کی، منافق کہنے کی ضرورت نہیں۔ بات تو اتنی ہے کہ بھئی یہ اللہ کے رسول کی بات ہے، مانتے ہو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں مانتے تو اپنا نقصان کرو گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ما یہاں پہ کون سا ہے؟ نافیہ ہے۔ وما، اور نہیں، علینا، ہمارے اوپر ذمہ داری، الا، مگر، البلاغ المبین، پہنچا دینا کھلا کھلا، پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ مسئلہ بتانے میں انسان کو قطعاً کوئی لچک نہیں دکھانی چاہیے، مسئلہ بتانے میں کوئی لچک نہیں دکھانی چاہیے۔ جو مسئلہ شریعت کا ہے ٹھیک ٹھیک وہ مسئلہ بتا دے۔ غیر محرم عورت جو ہے اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کی گفتگو کرنا، اس کی تصویر دیکھنا، خود اس کو دیکھنا، اس کی آواز سننا، سب حرام ہے، ممنوع ہے۔ غیر محرم کا اکیلے سفر کرنا حرام ہے۔ ساری باتیں جو ہیں وہ بتا دیجیے، کھلی کھلی بتا دیجیے جو اللہ کے رسول نے بتائی۔ کوئی عمل کرتا ہے کرے، نہیں کرتا نہ کرے۔ عمل کروانا منوانا یہ کسی کی ذمہ داری نہیں ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ منوانا یہ نہ شریعت نے ذمہ داری دی ہے کسی کو، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ یہ معاملہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اس کو ہدایت نصیب کرتا ہے۔ لیکن جو ذمہ داری ہے مبلغ کی یا مدرس کی یا رسول کی، وہ یہ ہے کہ وہ پیغام واضح طور پہ کھلا کھلا لوگوں تک پہنچا دے کہ یہ اللہ کی توفیق ہے۔ آگے دیکھیے، باطل کے جو نمائندے ہیں یا باطل کی زبان یا باطل کا طرز عمل جو ہے وہ ہمیشہ سے اگریسو رہا ہے، جارحانہ رہا ہے۔ جو حق کے نمائندے ہیں انہوں نے ہمیشہ ہمدردی، خلوص اور محبت کا انداز اپنایا ہے کہ لوگ جو ہیں یہ تباہی سے، ہلاکت سے، جہنم سے بچ جائیں، ان کو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اپنے سینے سے لگایا جائے۔ اور جو کفر ہے، جو باطل ہے، اس نے ہمیشہ گالی گلوچ، تشدد، جبر اور ظلم کا راستہ اختیار کیا۔ جواب میں کافروں نے یہ بات کہی، قالوا انا، بے شک ہم، تطیرنا بکم، تطیرنا، نحوست میں مبتلا ہو گئے، بکم تمہاری وجہ سے۔ تطیرنا اس کا مادہ کیا ہے؟ طیارہ، طیر کا معنی پرندہ یا اڑنا۔ کفار میں یا مشرکین میں یہ عقیدہ پایا جاتا تھا کہ انہوں نے کوئی اہم کام کرنا ہے، کسی سفر پہ جانا ہے یا کوئی اور کام کرنا ہے تو پرندے کو پکڑ کے اڑاتے۔ اگر وہ پرندہ دائیں سمت اڑتا تو یہ سمجھتے کہ یہ کام کر لینا اچھا ہے، یہ سفر اختیار کرنا اچھا ہے۔ اگر بائیں سمت اڑتا تو سمجھتے کہ یہ بادشگونی ہے اور اس میں کوئی نقصان کا خطرہ ہے، لہذا وہ اس کام سے رک جاتے۔ اسی سے یہ لفظ نکلا ہے طائر، آگے جو لفظ آ رہا ہے وہ طائر کا بھی ہے، طائر کا معنی جو ہے وہ پرندے ہیں، تو اسی سے نحوست کا یا بری فعل کا یا برے شگون کا معنی لیا گیا ہے اس کا۔ چنانچہ پیغمبروں کو بستی والوں نے یہی بات کہی کہ تطیرنا بکم، ہم تو تمہیں بد فعل سمجھتے ہیں اپنے لیے، برا شگون سمجھتے ہیں اپنے لیے، یا دوسرے الفاظ میں اپنے لیے تم لوگوں کو منحوس سمجھتے ہیں کہ تمہارے آنے کی وجہ سے، تمہاری اس دعوت کی وجہ سے نحوست پڑ گئی بستی میں۔ نحوست اس لیے پڑ گئی کہ تم نے بستی میں لوگوں میں انتشار اور اختلاف پیدا کر دیا۔ کچھ لوگ جو ہے وہ بات سن کے تمہاری اس پہ غور کرنے لگے یا ایمان لانے لگے، اور کچھ جو ہے وہ نہیں مانا انہوں نے، بھائی بھائی سے لڑ گیا، ماں بیٹے سے لڑ گیا، بھائی شوہر بیوی سے لڑ گئی۔ یہ انتشار اور یہ اختلاف اور یہ لڑائی جھگڑا جو ہے یہ تمہاری وجہ سے ہماری بستی میں آ گیا۔ اور بالکل یہی صورتحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آ رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کافر یہی کہتے تھے کہ تم لوگ تو منحوس ہو، معاذ اللہ، تمہاری وجہ سے ہمارے ہر گھر میں لڑائی جھگڑا پیدا ہو گیا، ہر گھر میں انتشار پیدا ہو گیا ہے۔ یہ فعل کے بارے میں ویسے تو قرآن مجید میں انبیاء کو، موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی کہا گیا اور بعض دوسرے انبیاء کو بھی یہی کہا گیا، لیکن شریعت نے مسلمانوں کو فعل، بری فعل لینے سے منع کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، لا عدوى ولا طیرہ ولا حام ولا سفرہ ولا نوى ولا غولا۔ یہ مختلف حدیثوں سے الفاظ میں نے لیے ہیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ لا عدوى، چھوت کی بیماری نہیں ہے۔ چھوت کی بیماری کی نفی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کی کہ لوگ بنفس ہی اس بیماری کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ بیماری جو ہے اس میں یہ تاثیر ہے کہ دوسروں
دوسروں تک پہنچ جاتی ہے۔ اب بنفس ہی اس بیماری کی یہ تاثیر نہیں ہے بلکہ اللہ کا امر ہے۔ عقیدہ یہاں پہ صحیح کیا گیا ہے۔ بعض چیزیں جو ہے بیماری جو ہے ایک کو دوسرے سے لگتی ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن جس چیز سے روکا گیا یا جس چیز کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تردید فرمائی وہ یہ ہے کہ ایک صحابی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ ادوا یا چھوچھا تو کچھ بھی نہیں، لیکن ہمارے ہاں اونٹوں میں ایک اونٹ کو بیماری خارش کی لگتی ہے تو دوسروں کو بھی لگ جاتی ہے۔ اب یہ سوچ کا ایک انداز ہے کہ ان کے ذہنوں میں چونکہ یہ بات تھی کہ یہ چھوت ہے اور اس کی تاثیر ہے، اس کا اپنا ذاتی اثر ہے، لہذا ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ چھوت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بات کی اس طرح سمجھائی، فرمایا کہ جو پہلا اونٹ تھا اس کو خارش کہاں سے لگی؟ باقی کے بارے میں تم نے کہہ دیا کہ باقی اونٹ جو ہیں ان کو خارش پہلے اونٹ سے لگی، لیکن پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے لگی؟ وہ اللہ کے امر سے ہوا، لہذا اصل چیز جو ہے وہ اللہ کا امر ہے، اصل چیز چھوت چھات نہیں ہے۔ اب اسی وجہ سے بعض لوگ جو حجر اسود کا بوسہ نہیں لیتے، ان بدبختوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ چونکہ مختلف بیماریوں والے مختلف لوگ اس کو بوسہ دیتے ہیں اور ان کے سانس کے ساتھ جراثیم آتے ہیں، پتہ نہیں کیسے جراثیم ہوتے ہیں، اگر ہم اس کو بوسہ دیں گے تو کوئی بیماری ہمیں نہ لگ جائے۔ اب یہ ہے وہ عقیدے والی بات جو مشرکوں میں تھی، اور ایسا سوچنا فی الواقع شرک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تردید فرمائی وہ اسی بات کی تردید فرمائی ہے، اس لیے کہ بنفس ہی کوئی بیماری ایسی اپنے اندر تاثیر نہیں رکھتی کہ وہ دوسرے کو لگ جائے جب تک اللہ کا امر نہ ہو۔ تبھی لگے گی جب اللہ کا امر ہوگا، جب اللہ کا امر نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جذامی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا ہے، کوڑی کے ساتھ، حالانکہ اس سے بڑی انسان نفرت کرتا ہے، لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک دوسری حدیث میں یہ ہے کہ ایک کوڑی کا مرض جو ہے مریض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کے لیے آنا چاہتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیغام بھجوا دیا کہ میں نے تمہاری بیعت لے لی لیکن میرے پاس نہ آؤ۔ وجہ صرف یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا خدشہ محسوس کیا کہ یہ آدمی آئے گا تو ممکن ہے جو پاس بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ اس کو حقیر سمجھے اور اس کو برا لگے، لہٰذا اس کو میں نے فرما دیا کہ یہاں نہ آؤ، تمہارا اسلام میں نے قبول کر لیا، لیکن خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑی کے مریض کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھایا ہے۔ لہذا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ بیماری اس وقت تک نہیں لگے گی جب تک اللہ کا امر نہیں ہوگا۔ یہ ہے وہ بات جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تردید فرمائی، اور فرمایا کہ ولا طیرہ، اور پرندے کا جو فال ہے نکالنا وہ بھی غلط عقیدہ ہے، وہ بھی باطل ہے۔ ولا ہم، اور نہ ہی الو والا عقیدہ جو ہے وہ صحیح ہے۔ الو والا عقیدہ یہ تھا کہ جب کسی خاندان کا کسی قبیلے کا کوئی آدمی قتل ہو جاتا تو وہ یہ سمجھتے کہ اس مقتول کی روح جو ہے وہ الو میں آ جاتی ہے اور وہ الو ہمیشہ پھرتا رہتا ہے، سرگرداں رہتا ہے، اور جب اس مقتول کا بدلہ لے لیا جائے تو پھر وہ الو غائب ہو جاتا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی بھی تردید فرمائی کہ مقتول کی روح جو ہے وہ الو میں آ جاتی ہے اور جب تک اس کا بدلہ نہ لیا جائے وہ ان گھر والے کو سر پہ چھایا رہتا ہے یا وہاں پہ رہتا ہے، اس کی بھی تردید فرمائی۔ ولا سفر، اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے لوگ، اس میں سفر کرنا، شادی بیاہ کرنا یا کوئی اور کام کرنا جو ہے معیوب سمجھتے تھے اور منحوس سمجھتے تھے اسے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تردید فرمائی، لا سفر۔ ولا نوع، نو ستارے کا نام ہے جس کے غروب اور طلوع کے ساتھ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ بارش برستی ہے، اگر یہ طلوع ہو تو بارش برستی ہے، غائب ہو جائے تو یہ بارش نہیں برستی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا نوع، کہ بارش کا بھی اس ستارے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بارش بھی اللہ کے حکم سے برستی ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو رات کو مسلمان سوتے ہیں اور صبح کو اٹھتے ہیں تو کافر ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش کی، یہ بھی حرام ہے اور غلط عقیدہ ہے۔ اور فرمایا ولا غولا، اور نہ ہی بھوت پریت جو ہیں ان کی کوئی حیثیت ہے، یعنی ان سے انسان عقیدہ یہ کر لے کہ یہ میرا نقصان کر دیں گے، یہ مجھے تباہ کر دیں گے، یہ مجھے بیمار کر دیں گے، یہ سارے جتنے بھی عقیدے ہیں یہ ایمان کے ضعف کی وجہ سے ہے۔ جنات کا وجود ہے لیکن جنات بھی ان لوگوں پہ حملہ آور ہوتے ہیں جن کے ایمان ضعیف ہوتے ہیں، جن کے ایمان پکے ہیں کہ اللہ کے حکم کے علاوہ اس دنیا کی کوئی مخلوق کچھ نہیں کر سکتی، کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، کوئی نقصان نہیں کر سکتی۔ وہ جن کیا، وہ تو مرے ہوئے آدمی سے ڈرتے ہیں 100 میل دور بیٹھے ہوئے، کہ حضرت صاحب جو 1000 سال پہلے فوت ہو گئے یا 500 سال یا 600 سال پہلے فوت ہو گئے، مٹی میں پڑے ہیں، پتہ نہیں ان کا کیا حال ہے، مٹی میں کوئی ان کا ہڈی ہے، گوشت ہے، پوست ہے، کچھ ہے بھی یا نہیں ہے، اس سے بھی بڑے ڈرتے ہیں۔ یہ ضعف ایمان کی ساری باتیں ہیں جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تردید فرمائی، اور یہی عقیدہ ان لوگوں میں تھا، کافروں میں اور مشرکوں میں، جنہوں نے انبیاء کو یہ بات کہی انا تطیرنا بکم، کہ ہم تو تمہیں اپنے لیے منحوس سمجھتے ہیں یا نحوست کا سبب سمجھتے ہیں۔ لئن لم تنتہوا، لئن
البتہ اگر لم تنتہو کیا ہے؟ مضارع بلم ہے، لم کی وجہ سے نون گر گیا ہے. لم تنتہو انتہا کا معنی اینڈ آ جانا، رک جانا، باز آ جانا. لئن لم تنتہو اگر تم باز نہ آئے، اگر تم اپنی اس دعوت سے نہ رکے، اگر تم نے یہ دعوت دینی نہ چھوڑی، لنرجمنکم. نرجمن کون سا فعل ہے؟ نرجمن. ارجمن نرجمن مضارع ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے. اس کا مادہ کیا ہے؟ راجی میم. رجم کرنا، رجم کا معنی سنسار کر دینا، پتھر مار مار کے مار دینا. انہوں نے یہ بات کہی لنرجمن. جب مضارع کے آگے تشدید والا نون آ جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ مضارع بلند. اور اس کے معنی جو ہیں اس میں کیا فرق آتا ہے؟ مستقبل کے لیے خاص ہو جاتے ہیں اور اس میں زبردست تاکید پائی جاتی ہے کہ یہ کام ضرور ہو کے رہے گا. لنرجمن ہم تمہیں ضرور رجم کر دیں گے، ضرور ہلاک کر دیں گے، ضرور مار ڈالیں گے. تم کو اگر تم اپنی اس دعوت سے باز نہ آئے تو تمہیں ضرور ہلاک کر دیں گے، تمہیں ضرور مار ڈالیں گے. یہ ہے باطل کا مزاج. حق کا مزاج یہ ہے کہ بھائی ہم اللہ کی طرف سے رسول ہیں اور تم اس بات پہ غور و فکر کرو، تمہاری اس میں بھلائی ہے، تمہاری خیر خواہی ہے، تم ہلاکت اور بربادی سے بچ جاؤ گے. لیکن باطل کا مزاج یہ ہے کہ تم لوگ جھوٹے ہو، تم ہماری طرح کے آدمی ہو، اور اگر تم نے یہ دعوت دینی نہ چھوڑی تو ہم تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے، مار ڈالیں گے. وَلَا يَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَلَا اور البتہ، یمسن مس کرنا کا کیا معنی؟ چھونا. اور تمہیں آئے گا، تمہیں چھوئے گا، تم کو منا ہماری طرف سے، عذاب علیم، عذاب علیم، دردناک سزائیں دیں گے تم کو اگر تم اپنی دعوت سے باز نہ آئے، اگر تم توحید سے باز نہ آئے. آخری سزا تو یہ ہوگی کہ تمہیں رجم کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے، لیکن اس سے پہلے بھی ہماری طرف سے تمہیں شدید سزائیں ملیں گی. یہ ہے مزاج باطل کا جو شروع دن سے، جب سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجنا شروع کیا اس وقت سے باطل کا بھی مزاج اپنا وہی چلا رہا ہے. آج تک وہی مزاج ہے باطل کا. باطل کے پاس ایک ہی دلیل ہے کہ تم یہ کام کرنا چھوڑ دو ورنہ مار دیں، قتل کر دیں گے. داڑھی مڈا رکھنی چھوڑ دو، نماز پڑھنا چھوڑ دو، قرآن پڑھنا چھوڑ دو، توحید چھوڑ دو، یہ چیزیں چھوڑ دو، ورنہ یہی ہے کہ ہماری طرف سے تمہیں سخت سزا ملے گی، سخت اذیتیں پہنچائیں گے تمہیں اور مار مار کے ہلاک کر دیں گے. یہ ہے دلیل باطل کی، کافروں کی، مشرکوں کی. اور اس کے مقابلے میں جو حق پرست ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہاری دلیل کیا ہونی چاہیے، تمہارا انداز دعوت اور انداز تبلیغ کیا ہونا چاہیے. قالو پیغمبروں نے یہ جواب دیا، طائرکم معکم، طائرکم تمہاری فال، تمہاری نحوست، تمہاری قسمت، معکم تمہارے ساتھ ہے. نیکی کرو گے تو نیکی انجام ہوگا، برائی کرو گے تو برا انجام ہوگا. ہر آدمی کی جو شگون ہے، ہر آدمی کا جو انجام ہے یا ہر آدمی کی جو فال ہے وہ اس کے گلے میں لٹکی ہوئی ہے، وہ اس کے اپنے ہاتھ میں ہے. جو آدمی نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے اس کا انجام نیک ہوگا، جو برا راستہ اختیار کرتا ہے اس کا انجام برا ہوگا. لہذا انبیاء نے یہ بات فرمائی، طائرکم معکم، ہم تمہارے لیے منحوس نہیں ہیں، ہم تمہارے لیے فال بد نہیں ہیں، بلکہ تمہاری فال بد یا تمہاری نوست تو تمہارے ساتھ ہے. اگر تم بات مانو گے تو تم خوش قسمت ہو جاؤ گے، اگر تم بات نہیں مانو گے، انکار کرو گے تو بدقسمتی تمہارے ساتھ ہوگی تمہارے نہ ماننے کی وجہ سے. اور آگے بڑی اچھی بات کہی، ان ذکرتم، استفہام کا ہے، کیا ان اگر ذکرتم کون سا فعل ہے؟ ماضی مجہول ہے، جب مذکر حاضر کا صیغہ ہے. ذکرتم تمہیں نصیحت کی، تم نصیحت کیے گئے. کیا تم اس وجہ سے ہمیں منحوس کہتے ہو کہ ہم نے تمہیں نصیحت کی، ہم نے تمہیں واعظ کیا، ہم نے تمہاری خیر خواہی کی، کیا اس وجہ سے تم ہمیں منحوس کہتے ہو؟ ان ذکرتم، کیا اگر تم لوگ نصیحت کیے گئے، کیا اگر تم لوگ واعظ کیے گئے، کیا اگر تم لوگ خیر خواہی کیے گئے ہماری طرف سے تو اس وجہ سے ہم منحوس بن گئے، اس وجہ سے ہم تمہارے لیے بدقسمت بن گئے. کتنی اچھی بات ہے، کوئی ان پہ لان تان نہیں کی بلکہ اپنی طرف اس کو کر لیا کہ چونکہ ہم نے تمہیں واعظ کیا، ہم نے تمہیں نصیحت کی، لہذا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم منحوس ہیں تمہارے لیے. اور آج بھی یہی حال ہے. اگر ترقی کرنی ہے تو مولوی کے منہ میں لگام دینی پڑے گی. مولوی منحوس ہے ہمارے معاشرے کے لیے، مولوی ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. یہ ہمارے بڑے صاحب جو ہیں انہوں نے امریکہ میں جا کے بیان دیا کہ اگر ترقی کرنی ہے پاکستان کو تو مولوی کے منہ میں لگام دینی پڑے گی، یہ مولوی منحوس ہے ہمارے معاشرے کے لیے. بالکل وہی بات. آئے ذکر تم، کیا اس وجہ سے کہ مولوی نصیحت کرتا ہے، مولوی اللہ کے رسول کا نام لیتا ہے، مولوی قرآن کا نام لیتا ہے، مولوی تمہیں بے حیائی اور فحاشی سے روکتا ہے،
اس وجہ سے مولوی منحوس ہے، یا اس وجہ سے کہ وہ واز کرتا ہے یا نصیحت کرتا ہے، یا سوکھی روٹی کھا کے اور خود بھوکا اور فاقہ کش رہ کے مسجد کے ممبر پہ کھڑا ہو کے خطبہ دیتا ہے یا نماز پڑھاتا ہے، اس لیے وہ منحوس ہے۔ آئن ذکر تم، کیا اگر تم نصیحت کیے گیا ہماری طرف سے، ہم نے تمہیں واز کیا، ہم نے تمہیں نصیحت کی، اس وجہ سے تم ہمیں منحوس کہتے ہو، اس وجہ سے تم ہمیں اپنی ترقی کی راہ کی رکاوٹ سمجھتے ہو۔ بل انتم قوم مسرفون، پیغمبروں نے یہ بات کہی، بلکہ اصل بات یہ ہے انتم، تم لوگ، قوم، لوگ ہو، مسرفون، حد سے گزرنے والے۔ بڑا ایک مہذب سا لفظ استعمال کیا، کوئی گالی نہیں دی، کوئی برا بلا نہیں کہا کہ تم مارو گے تو ہم بھی ماریں گے، تم ہمیں عذاب علیم دو گے تو ہم بھی تمہیں عذاب علیم دیں گے، تم اینٹ پھینکو گے تو ہم پتھر پھینکیں گے، ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ اتنی سی بات کہی کہ تم ہمیں منحوس اس لیے سمجھتے ہو کہ ہم تمہیں واعظ و نصیحت کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے آگے گزر گیا، تم نے حد پھلانگ دیا، شرافت کی، نیکی کی، خیر اور بھلائی کی حد جو تھی تم اس کو پھلانگ گیا، تم اس سے آگے گزر گیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی، ویسے تو سارا مسئلہ جو ہے وہی کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے ساتھ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا معاملہ ہے۔ کفار مکہ اور مشرکین مکہ بالکل یہی طرز عمل اپنائے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا بالکل یہی طرز عمل تھا کفار مکہ کے ساتھ اور مشرکین کے ساتھ۔ لیکن اس میں سبق ہے، تعلیم ہے واعظ و نصیحت کرنے والوں کے لیے بھی، کہ واعظ و نصیحت کے لیے انسان کو کتنا اپنے آپ کو برداشت کا مادہ پیدا کرنا چاہیے، اپنے آپ کو کتنا ٹھنڈا رکھنا چاہیے، جذبات میں نہیں آنا چاہیے، اور زبان سے کوئی تہذیب سے گرا ہوا لفظ نہیں نکالنا چاہیے اپنے مخالف کے لیے، برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، گالی گلوچ نہیں دینی چاہیے، کوئی فتویٰ بازی نہیں کرنی چاہیے، بڑے مہذب الفاظ کے ساتھ دین کی انسان صحیح دعوت پہنچا دے، اس کے بعد معاملہ جو ہے اس سے الگ ہو جائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو معاملہ پیغمبروں کے درمیان اور بستی کے لوگوں کے درمیان چلتا رہا، اور اگلی آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ محض ایک وقت کا یا ایک دن کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ کئی مہینوں اور سالوں میں یہ باتیں اور یہ باتیں، یہ لڑائی جھگڑا ہوتا رہا۔ اب اس کے بعد جس آدمی کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، وہ لگتا ہے کہ ان رسولوں کی دعوت پہ اسلام لا چکا تھا، اور مفسرین نے یہی لکھا، اس کا نام وغیرہ بھی لکھا، لیکن چونکہ روایتیں یہ اسرائیلیات سے ہیں، اس لیے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وضاحت نہیں فرمائی، نہ رسولوں کے نام آئے ہیں حدیث میں کہیں پہ، نہ اس بستی کا ذکر حدیث میں کہیں پہ آیا ہے، اور نہ ہی اس آدمی کا نام یا ذکر حدیث میں آیا ہے جس کا آگے اللہ نے ذکر فرمایا۔ لیکن سیاق و سباق سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان رسولوں کی دعوت کے نتیجے میں کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے، اور یہ مومن آدمی ہی تھا جو اس بستی کے کہیں دور کنارے پہ آباد تھا، رہتا تھا، اور جب اس کو پتا چلا کہ یہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ یہ قتل کرنا چاہتے ہیں رسولوں کو، تو وہ بھی آیا تاکہ اپنا جو حق دعوت ہے یا اپنا فرض منصبی ہے وہ ادا کر دے کہ بھائی یہ رسول ہیں، ان کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، یہ تمہارے لیے فلاح کا باعث بن کے آئے ہیں، ان کو قتل نہ کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، وَجَاءَ اور آیا، من اقصا کا معنی دور دراز، طویل راستہ، اقصا زیادہ سے زیادہ جو ہائٹ ہوتی ہے اس کو اقصا بولتے ہیں، برج کے اوپر عموماً لکھا ہوتا ہے اقصا 5.5 میٹر وغیرہ۔ اقصا کا معنی میکسیمم دوری، جا من اقصى المدینہ، اس شہر کے دور دراز علاقے سے ایک آدمی آیا، رجل، ایک آدمی، یسعی، بھاگتا ہوا، ایسے لگتا ہے کہ اس آدمی کو کسی نے جا کے اطلاع دی ہوگی کہ بھئی یہ لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، اور ان لوگوں کو دھمکی دی ہے بستی والوں نے کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، رجم کر دیں گے۔ تو وہ آدمی اس فکر میں بھاگتا ہوا آیا کہ کہیں فی الواقع رسولوں کو قتل نہ کر دیں، میں جا کے روکوں ان کو کہ بھئی یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات مانو، بات نہیں مانتے تو کم از کم قتل نہ کرو انہیں۔ قال، اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم کے لوگو، اتبعوا المرسلین، اتبعوا کون سا فعل ہے؟ امر ہے، جمع کا صیغہ ہے، اتبعوا، پیروی کرو، اتباع کرو، مرسلین، رسولوں، یہ رسول ہے، یعنی اس نے اس بات کی تائید کر دی، اس جھگڑے میں نہیں پڑا کہ بھئی یہ رسول ہے یا نہیں، چونکہ ایمان لا چکا تھا، اس لیے وہ اس نے لفظ وہی استعمال کیا جو اس کے عقیدے اور ایمان کے مطابق تھا کہ یہ رسول ہیں، لہذا ان رسولوں کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، اتبعوا، پیروی کرو، اتباع کرو، من، اس شخص کی، لا يسألو، کون سا فعل ہے؟ مضارع منفی ہے، لا يسألو، نہیں سوال کرتا، کم، تم سے، اجرن، کسی نظر نیاز کا، کسی اجرت کا، کسی معاوضے کا،
کسی تنہا کا، ان لوگوں کی بات مان لو، ان لوگوں کی پیروی کرو، یعنی اس نے جو لوگوں کو جا کے بات کہی اس میں سب سے پہلی دلیل ان کے سچے ہونے کی اور ان کے رسول ہونے کی، اللہ کی طرف سے آنے کی جو دلیل دی وہ یہ تھی کہ یہ تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتے، کوئی ذاتی لالچ نہیں ہے ان کا تم سے، کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، کوئی ذاتی منفعت نہیں ہے، یہ تم سے کچھ حاصل نہیں کرنا چاہتے، خالص للہ فی اللہ، خالص اللہ کے لیے تمہاری خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا پیغام تم تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ وہم محتدون، وہم اور وہ محتدون، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ہدایت یافتہ ہے، ہدایت کی راہ پہ ہے، سیدھی راہ پہ ہے۔ دونوں باتیں ہیں کہ کوئی طمع اور لالچ نہیں رکھتے، تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتے، کوئی تم سے مربع یا زمین نہیں لینا چاہتے، کوئی تم سے حصہ یا شراکت نہیں مانگتے، بلکہ ہدایت یافتہ ہیں، سیدھے راستے پہ ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں، لہذا ان کی پیروی کرو۔ اور آگے اس نے پھر ایک دلیل دی ان کے دعوت کے حق میں، لیکن اس نے براہ راست ان کو مخاطب نہیں کیا۔ بڑا اچھا انداز ہے دعوت کے لیے یا دین کے لیے، بات دوسرے کو سمجھانے کے لیے، اشارہ اپنی طرف کیا، بات اپنی کی، لیکن سمجھانے کی ان کو کوشش کی۔ اس آدمی نے کہا وما لیا، وما، ما یہاں پہ کون سا ہے؟ استفہامیہ ہے، ما یہاں پہ استفہامیہ ہے۔ وما لیا، اور کیا ہے واسطے میرے مشکل، یا کیا ہے مجھے اعتراض، یا میں کیوں نہ ایسا کروں، کیا ہے مجھے، لا اعبد الذی، لا اعبدو، میں عبادت نہ کروں، الذی، اس ذات کی، فطرنی، فطرہ کیا مانا؟ واحد ہے، ماضی کا صیغہ، واحد مذکر غائب، اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس کا اشارہ، فطرہ، اس نے پیدا کیا، نی، مجھ کو، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم نے بھی پلٹنا ہے۔ کتنی اچھی بات کہی، پہلے تو اپنی طرف اس کا اشارہ کیا، اپنے حوالے سے بات کی، وما لیا، حالانکہ کہنا تو یہ چاہیے تھا وما لکم، تمہیں کیا تکلیف ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا تم اس کی بندگی کیوں نہیں کرتے؟ لیکن بڑے خوبصورت انداز میں اس آدمی نے یہ کہا کہ وما لیا، آخر کیا وجہ ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں، اس کو اپنا معبود نہ بناؤں، اس کو اپنی قسمت کا مالک نہ سمجھوں، اس کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا نہ سمجھوں، فطرانی، جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا وہی اس لائق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، اور جس نے پیدا نہیں کیا ان کو تم نے اپنا معبود کیسے بنا رکھا ہے؟ یہ بھی مشرک تھا آدمی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو توحید کی نعمت سے سرفراز کر دیا۔ اب اس کے دماغ میں یہ بات پڑ گئی کہ جو آدمی دوسرے کو پیدا نہیں کر سکتا، اب بات تو بڑی سیدھی سی ہے، بڑی موٹی سی ہے کہ علی حجویری صاحب جو ہیں انہوں نے کتنے لوگوں کو پیدا کیا ہے، جو خود پیدا ہوا اس نے کیا پیدا کرنا ہے؟ عبد القادر جیلانی نے کسی چیز کو پیدا کیا ہے، ایک ریت کا ذرہ پیدا نہیں کیا کسی نے۔ خواجہ غریب نواز ہیں، معین الدین چشتی ہیں، جو بھی ہیں سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے اللہ کی مخلوق ہیں۔ جو مخلوق ہے وہ خالق کیسے ہو سکتی؟ مخلوق جو ہے وہ خالق نہیں ہو سکتی، بڑی موٹی سی بات ہے۔ اور یہی اس نے دلیل دی کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے بندگی تو اس کی کرنی چاہیے، عبادت تو اس کی کرنی چاہیے، اور اپنا الہ اور اپنا معبود تو اس کو ماننا چاہیے۔ اور تم نے یہ جو معبود اپنے بنا رکھے ہیں، کیا انہوں نے تم کو پیدا کیا ہے؟ اور پھر اگلی دلیل یہ دی کہ اللہ کی عبادت تمہیں اس لیے بھی کرنی چاہیے کہ کل کو واسطہ اسی سے پڑے گا تمہیں۔ علی حجویری سے واسطہ نہیں پڑنا، نہ جنت دوزخ علی حجویری کے ہاتھ میں ہے، نہ معین الدین چشتی کے ہاتھ میں ہے، نہ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ میں ہے، نہ خواجہ غریب نواز کے ہاتھ میں ہے، نہ امام بری کے ہاتھ میں ہے۔ جنت اور جہنم جس کے ہاتھ میں ہے، واسطہ اس کے پاس اس سے پڑھنا ہے۔ الیہ ترجعون، پلٹ کے اس کے پاس تم نے جانا ہے، حساب کتاب تم نے اس کو دینا ہے۔ تو پھر کیوں نہ بندی اس کی جائے، کیوں نہ تعلق اس سے بنایا جائے، کیوں نہ اس کو راضی اور خوش کیا جائے جس سے واسطہ پڑھنا ہے، جس کو جا کے حساب دینا ہے، جس نے جنت اور جہنم میں بھیجنا ہے۔ آگے پھر اور یعنی پورا ایک خطبہ ہے جو اس آدمی نے آ کے دیا ان مشرک لوگوں کو، اور بڑی وضاحت کے ساتھ، اور باتیں ساری توحید کی، اس لیے کہ توحید ہی بنیاد ہے اسلام کی، باتیں ساری توحید کی اس نے بتائیں، جتنا بھی خطبہ دیا، جتنی باتیں کہیں، سارا توحید پہ زور دیا کہ شرک چھوڑو، توحید کا راستہ اختیار کرو، اور یہی توحید کی دعوت یہ پیغمبر لے کے آئے ہیں۔ اتخذو من دونہ، پھر اس نے اپنے حوالے سے ہی بات کی۔ اتخذو، کون سا فعل ہے؟ اتخذو مضارع ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، جمع متکلم کا کیا ہوگا؟ نتخذو۔ کیا اتخذو، میں پکڑ لوں، میں بنا لوں، من دونہ، اس کے علاوہ، اللہ کے علاوہ، آلہتن،
کوئی اور الہ، کوئی اور معبود بنا لوں اللہ کو چھوڑ کے، جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تم سامنے پلٹ کے جانا ہے، کیا اس کے علاوہ میں کسی اور کو اپنا معبود بنا لوں، کسی اور کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا بنا لوں؟ ان یردنی الرحمن بضر، ان اگر یردنی الرحمن، رحمان ارادہ کر لے، بضر تکلیف کا، کسی آدمی کو تکلیف پہنچانے کا، لا تغنی انی شفاعتہم، نہیں کام آئے گی شفاعتہم، ان کی سفارش، کسی بھی کام، یعنی جن کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، جن کو تم نے اپنا حاجت روا اور مشکل کشا بنا رکھا ہے، وہ اگر اللہ کے حضور سفارش کریں گے تو وہ سفارش کسی کام نہیں آئے گی۔ اس میں جو حقیقی سفارش ہے اس کی تردید نہیں ہے، جو شفاعت کبریٰ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا اللہ کے اذن سے اور اللہ کی اجازت سے جو سفارش ہے اس کی تردید نہیں ہے، بلکہ تردید اس شفاعت کی ہے جس کے بارے میں خود انسان اپنے طور پہ حکم لگا لیتے ہیں کہ یہ صاحب ہمارے قیامت کے دن سفارشی بنیں گے، یہ ہمیں اللہ کی پکڑ سے چھڑا لیں گے، یہ قیامت کے دن ہمیں اللہ سے بخشوا لیں گے۔ خود اپنے طور پہ کسی کے بارے میں یہ طے کر لینا کہ یہ اللہ کا اتنا پہنچا ہوا ہے، اللہ کا اتنا بڑا ولی ہے کہ یہ اللہ کے حضور ہماری سفارش کرے گا اور ہمیں بچا لے گا، چھڑا لے گا، اس صفات کی تردید کی جا رہی ہے۔ اور اس کے بارے میں کسی کو نہ کوئی اپنے بارے میں کلیم کر سکتا ہے، نہ ہی کسی دوسرے کے بارے میں یہ کلیم کرنا چاہیے، نہ کر سکتا ہے کہ فلاں آدمی، حتیٰ کہ امام بخاری نے بخاری شریف میں ایک باب بنایا ہے شہید کے بارے میں، کوئی آدمی کسی کو شہید نہ کہے۔ کسی آدمی کو شہید کسی کے لیے کہنا ہو تو یوں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے قتل کو شہادت کا درجہ دے یا اللہ اس کو شہید بنا دے، یوں کہنا چاہیے۔ لیکن کسی کے بارے میں یہ خود فتویٰ لگا دینا فلاں شہید ہے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی، سوائے ان شہداء کے جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ فلاں جو ہے وہ شہید سید الشہداء ہے، فلاں شہید ہے، فلاں شہید ہے، فلاں شہید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جن کے بارے میں نکلا ہے لفظ، وہ بالکل حق اور سچا ہے، برحق ہے، سچا ہے، لیکن اس کے علاوہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ فلاں کے قتل کو شہادت بنا دے، اس لیے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن شہید اس حالت میں اللہ کے حضور آئے گا کہ اس کے جسم سے تازہ خون بہ رہا ہوگا اور کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی اس کے خون سے، اس حدیث میں ہی ساتھ ہی اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اور یہ اللہ کو ہی پتا ہے کہ شہید کون ہے، یہ اللہ ہی کے علم میں ہے کہ شہید کون ہے۔ ایک جنگ میں صحابہ کرام نے ایک آدمی کو دیکھا کہ بڑی دلیری کے ساتھ، بڑی جرأت کے ساتھ اور بڑی بے جگری سے لڑ رہا ہے، تو صحابہ نے اس کی تعریف کی اور اس کو بڑا اچھے الفاظ سے یاد کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ آدمی جہنمی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا تجسس پیدا ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہنمی کہا ہے، حالانکہ یہ مسلمانوں کی طرف سے بڑی دلیری کے ساتھ اور بڑی جرأت کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ تو اب ہم دیکھیں کہ یہ کیا ایسا واقعہ پیش آتا ہے جس وجہ سے یہ آدمی جہنمی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اسی جنگ میں اس آدمی کو زخم آیا اور اس زخم سے اتنا خون بہا کہ وہ اس کو برداشت نہ کر سکا تکلیف کی وجہ سے، حالانکہ صبر کرنا چاہیے تھا، جو تکلیف آئی یا جو کوئی پریشانی یا جو کوئی زخم یا جو بھی آیا اس پہ اس کو صبر کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے بے صبری میں آ کے سینے پہ اپنی تلوار رکھی اور دبا کے ایسے اپنے آپ کو مار لیا اور خودکشی کر لی اور جہنم میں چلا۔ اس لیے شریعت نے اس بات سے منع کیا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کسی کے بارے میں کہنا جی فلاں بڑا پہنچا ہوا ہے، فلاں بڑا اللہ کا ولی ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون جب فوت ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جو بھائی چارہ کا نظام بنایا تھا اس کے تحت حضرت عثمان بن مظعون جو تھے ایک خاتون کے پاس اس کے گھر میں ٹھہرے، تو جب وہ حضرت عثمان بن مظعون فوت ہوئے تو وہ جو خاتون تھی جن کے پاس انہوں نے 4 سال 5 سال 10 سال جتنا بھی عرصہ رہے گزارا، حالانکہ ساتھ رہنے سے پتہ چل جاتا ہے آدمی کا مزاج کیسا ہے، طبیعت کیسی ہے، نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، کیسا ہے، تو اس کے فوت ہونے پہ اس خاتون نے جس کے ہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے اس نے کہا کہ اللہ نے تم کو بڑی عزت دی، عثمان بن مظعون اکرمک اللہ نے تم کو بڑی عزت دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس ہی کھڑے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو فرمایا کہ اے خاتون تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ اللہ نے اس کو عزت دی؟ تمہیں پتا ہے کہ اللہ نے اس کو عزت
اجازت دی؟ اس لیے کہ یہ تو اللہ کے علم میں ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اس کا درجہ کیا ہے، یا اس کو اللہ تعالیٰ کسی بات میں مواخذہ کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم نے کیسے یہ کہہ دیا؟ اور ہمارے ہاں تو لائن لگی ہوئی ہے اولیاء اللہ کی، وہ بھی پہنچے ہوئے ہیں، وہ بھی پہنچے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ کے بیعت کر لو، وہ بخشوا دیں گے، وہ جنت میں لے جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں باطل ہیں، بالکل حرام ہیں، بالکل منع ہیں، شریعت میں ان کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے، بالکل غلط چیزیں ہیں، یہ باطل ہیں، بالکل کوئی ان کا اصل نہیں ہے۔ یہی بات انہوں نے کہی کہ اگر اللہ تعالیٰ رحمان جو ہے وہ میرے کسی معاملے میں مجھے پکڑ لے، کوئی نقصان دینا چاہے، تو وہ اللہ کے حضور سفارش کر کے مجھے چھڑا نہیں سکتے۔ شفاعتہم شیئن لا تغنی عنی، شفاعتہم ان کی سفارش میرے کسی بھی کام نہیں آئے گی، لا تغنی نہیں مستغنی کرے گی مجھے، نہیں بے پرواہ کرے گی مجھے، نہیں کام آئے گی انی میرے، شفاعتہم ان کی سفارش شیئن کچھ بھی معمولی سا فائدہ نہیں ہوگا مجھے، ولا ینقذون اور نہ ہی وہ مجھے اللہ کی پکڑ سے بچا سکیں گے۔ جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کو تم نے اپنا الہ بنایا ہوا ہے، جن کو تم نے اپنا حاجت روا اور مشکل کشا بنایا ہوا ہے، نہ تو اللہ کے حضور وہ سفارش کر سکتے ہیں، کر کے مجھے بچا سکتے ہیں، ولا ینقذون اور نہ ہی اللہ کی گرفت سے مجھے بچا سکتے ہیں۔ ینقذون کا معنی بھی بچانا ہے۔ انی بے شک میں اذن اس وقت اگر ایسا کروں لفی ضلال مبین کھلی گمراہی میں پڑ جاؤں گا۔ اگر میں ایسا کروں، ان کو اپنا حاجت روا بنا لوں جن کو تم نے بنایا ہوا ہے، اگر میں ان کو داتا تسلیم کر لوں جن کو تم نے بنایا ہوا ہے داتا، اگر میں اس کی 11ویں دوں یا 12ویں 13ویں دوں جس کی تم دیتے ہو، انی اذن لفی ضلال مبین تو میں بھی گمراہوں سے ہو جاؤں گا، کھلی گمراہی میں پڑ جاؤں گا۔ یہ تو کھلی گمراہی ہے کہ کسی مخلوق کو خالق کا درجہ دے دیا جائے، یا کسی مخلوق کو اپنا الہ بنا لیا جائے، یا کسی مخلوق کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا بنا لیا جائے۔ فرمایا کہ یہ تو کھلی گمراہی ہے۔ بڑا واضح اور بڑا جامع خطبہ ہے جو صلی اللہ کے بندے نے دیا توحید کے بارے میں۔ 3-4 آیتیں ہیں، لیکن 3-4 آیتوں میں توحید کا مضمون کھول کے بیان کر دیا اس شخص نے مشرکوں کے سامنے۔ آگے پھر وہ اپنا اعلان کرتا ہے مشرکوں کے سامنے، اور یہ بات معمولی نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے، انداز لگا لیجئے خوف اور دہشت کافر اور مشرکوں کا کتنا ہوتا ہے۔ کوئی بھی آدمی آج اپنی زبان سے یہ کہنے کے لیے تیار نہیں اللہ اکبر، روزانہ نماز میں 5 دفعہ اذان تو ہوتی ہے، ہر ملک میں ہوتی ہے، لیکن عملاً اللہ اکبر کہنے اپنی زبان سے نکالنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں۔ اللہ کو اپنا الہ ماننے کے لیے یا اس کا اعلان کرنے کے لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہ تو اللہ کے رسول تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، جنہوں نے کفار کے مجمع میں کھڑے ہوئے کہہ دیا کہ لا اعبد ما تعبدون، جن کی بندگی تم کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا۔ آج کوئی کہہ کے دیکھے گا، افغانستان میں وہ بتوں کو توڑا تھا، انہوں نے دیکھ لیا کیا حشر ہوا ان کا۔ اب اس حشر کے بعد کون ہے جو یہ کام کرے یا یہ بات کہنے کے لیے تیار ہو کہ جن کو تم اپنا الہ سمجھتے ہو، جن کو تم اپنا معبود سمجھتے ہو، ان کو ہم اپنا معبود نہیں سمجھتے۔ اس اللہ کے بندے نے مشرکوں کے مجمع کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بات کہی، انی آمنتو بربکم فاسمعون، انی بے شک میں آمنتو میں ایمان لایا، بربکم ساتھ تمہارے رب کے، فاسمعون کان کھول کے سن لو۔ اندر بیٹھ کے یا مجلس میں بیٹھ کے یا چھپ کے یا اپنے دل میں نہیں کہتا، بلکہ اللہ اعلان اس بات کا واضح طور پہ اقرار کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں، فاسمعون کان کھول کے سن لو، انی آمنتو بربکم میں تمہارے رب پہ ایمان لایا۔ تمہارے رب اس لیے کہ وہ اپنا رب تو پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ ان کو تو میں تمہارا رب تسلیم نہیں کرتا جن کو تم بنائے ہوئے ہو، لیکن جس کی طرف جانا ہے ترجعون پلٹنا تم نے بھی اسی کے پاس ہے جو تمہارا بھی رب ہے، جو حقیقی رب ہے۔ میں اپنے رب پہ اور تمہارے رب پہ ایمان لایا ہوں، کان کھول کے سن لو، میرا ایمان صرف اسی پہ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیل ادخل الجنہ، بڑی عجیب بات اللہ نے فرمائی۔ درمیان سے جو سارا لڑائی جھگڑا ہوا اور مار پٹائی ہوئی، اس کی مفسرین نے لکھا ہے کہ جیسے ہی اس نے یہ بات کہی آمنتو بربکم میں ایمان لایا تمہارے رب پہ، اسی وقت کافر اور مشرک جو ہیں وہ اس پہ ٹوٹ پڑے، لاٹھیوں سے، مکوں سے، گھونسوں سے، پتھروں سے اس کو مارنا شروع کیا، اور مارنا شروع کیا تو اس کو مار کے ہی چھوڑا، قتل کر دیا، اس وہی موقع میں مار دیا، ہلاک کر دیا۔ چمی گوئم مسلمانم بالعزم کہ دانم مشکلات لا الہ الا علامہ اقبال نے بڑا اچھا شعر کہا ہے کہ مجھے جب میں لا اللہ کہتا ہوں تو میں کام جاتا ہوں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ لا اللہ کا معنی کیا ہے۔ کوئی اتنا کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ تم اسلام کے خلاف یہ سب کچھ کر رہے ہو، یا یہ دہشت گردی جسے تم کہتے ہو یہ اسلام ہے یا جہاد ہے یہ، اور یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کسی آدمی کی زبان سے یہ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا ساری دنیا میں صرف مسلمان ہی دہشت گرد ہے؟ کوئی کافر دہشت گرد نہیں ہے کہیں؟ کیوبا میں سارے کے سارے مسلمان قید ہیں، سارے کے سارے مسلمان جو ہیں وہ عذاب علیم برداشت کر رہے ہیں، سزائیں جھیل رہے ہیں، اذیتیں جھیل رہے ہیں۔ کہ ساری دنیا میں اربوں کے لوگ ہیں
کیا ہندوستان میں کوئی دہشت گرد نہیں ہے؟ کیا جو روزانہ 15-20 یا 70-80 بندے مارتے ہیں فلسطین میں وہ دہشت گرد نہیں ہے؟ کیا اپنے ملک میں اپنے مسلمان بھائیوں کے سینے چھلنی کر رہا ہے، یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے یہ بات کہی آمنتو بربکم، ویسے ہی اس پہ ٹوٹ پڑے اور وہیں اس کو ہلاک کر کے جھگڑا تو آج بھی یہی ہے۔ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزیز الحمید۔ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصحاب الاخدود جو تھے جنہوں نے آگ میں 40,000 مسلمانوں کو جلا دیا، خندقیں کھود کے 40,000 مسلمانوں کو آگ میں جلا کے مار دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزیز الحمید۔ ان 40,000 مسلمانوں کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ اللہ پہ ایمان لائے تھے۔ عقبہ بن معیط نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم میں چادر گلے میں ڈالی اور گھوٹنا شروع کیا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں باہر نکل آئیں اور خطرہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالے گا یہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دوڑے دوڑے آئے اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑایا اس سے، اور ساتھ یہ بات کہی اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک آدمی کو صرف اس وجہ سے قتل کر دینا چاہتے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ جھگڑا تو آج بھی یہی ہے۔ وہ لوگ اندھے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام اور کفر کے علاوہ کچھ اور معاملہ ہے۔ یہ لڑائی تو شروع سے چلی آ رہی ہے، کبھی کسی طریقے سے کبھی کسی طریقے سے ابھی، اور ہمیں تو یعنی یہ غلط فہمی ہونی نہیں چاہیے، بڑے احمق لوگ ہیں وہ، ہمیں جو برصغیر کے لوگ ہیں ابھی تو 50 سال 60 سال کا ایسا نہیں گزرا کہ یہی جو کافر تھے انہوں نے وہابی کہا کہ جن کے پانچے اونچے ہوتے تھے ان کو قتل کروا دینا، جن کی داڑیاں لمبی تھیں ان کو پکڑ کے پھانسی لگا دیا۔ اسی برصغیر میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تم نے؟ کس بات کا جھگڑا تھا، کس بات کی لڑائی تھی؟ ان علماء سے، ان فضلاء سے جن کو پھانسی لگایا گیا صرف اس وجہ سے کہ وہ اللہ کا نام لیتے ہیں۔ جنگ آزادی میں تو ہندو بھی شامل تھے، لیکن اقتدار ہندوؤں کو کیوں دیا؟ مسلمانوں کے ساتھ یہ زیادتی کیوں کی کہ اقتدار لیا تو مسلمانوں سے لیکن حوالے ہندوؤں نے کیا؟ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ مسلمانوں سے دشمنی تو ان کی گھٹی میں پڑی ہے کافروں کی، اور اس کا سبب جو ہے وہ صرف اللہ پہ ایمان لانا ہے۔ قیل ادخل الجنہ، اللہ نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ قیلا کہا گیا، ماضی مجہول ہے، قیلا اس آدمی کو، مومن آدمی کو جس نے اپنے ایمان کا اعلان کیا تھا، توحید کا خطبہ دیا تھا مشرکوں کے سامنے، اس آدمی کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اس کو قتل کیا گیا، قیل ادخل الجنہ، اس کی جنت میں داخل کا حکم دے دیا گیا۔ قالا، اب یہ مرنے کے بعد چونکہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اس کے مرنے کے بعد کی اس کی خواہش، قالا اللہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے مرنے کے بعد یہ بات کہی، یا لیت، اے کاش، یا لیتا قومی یعلمون، قومی میری قوم، یعلمون جان لے، بما بسبب اس چیز کے جو غفر لی میری بخشش کا باعث بنی، غفرا اس نے بخش دیا، لی مجھ کو، وجعلنی اور کیا مجھ کو، من المکرمین، مکرم کیا ہے؟ مکرم اسم مفعول، مکرم عزت دیا گیا، مکرمین جمع کا صیغہ ہے، جو عزت دیے گیا اللہ کے ہاں، اللہ کے ہاں جن کی تکریم ہوئی، اللہ کے ہاں جن کی عزت ہوئی، ان میں مجھے شامل کر دیا اور میرے گناہ معاف فرما دیے۔ اب یہ دیکھیے کہ اس آدمی کو قتل کر دیا، مارا، تکلیف تو اس کو بھی ہوئی ہوگی، رنج اس کو بھی پہنچا ہوگا، صدمہ اس کو بھی ہوا ہوگا، خون اس کے جسم سے بھی نکلا ہے، اس کی ہڈیاں بھی توڑی ہوں گی، کتنا دکھ اور رنج ہوا ہوگا اس آدمی کو، لیکن اپنی قوم کے ساتھ جو خیر خواہی اور ہمدردی تھی وہ اس انتہا کی تھی اس مومن آدمی کے دل میں کہ مرنے کے بعد بھی ان کے لیے بد دعا نہیں کی کہ یا اللہ انہوں نے مجھے ہلاک کیا، ان کو تو بھی ہلاک کر دے، بلکہ خلوص اور ہمدردی اتنی تھی۔ اور یہی اللہ نے حق کا مزاج بتایا ہے کہ پیغمبر جتنے بھی آتے ہیں، اللہ کے نیک بندے جو فی الواقع اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان میں دوسروں کی ہمدردی اور خیر خواہی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ خواہ کتنی بھی تکلیف دی جائے انہیں، کتنا بھی دکھ پہنچایا جائے انہیں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں بھی یہی معاملہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا رنج دیا گیا، اتنی تکلیف پہنچائی گئی، اس کے باوجود جب فرشتوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں حکم دیجئے ان دو پہاڑوں کے درمیان پیس کے راہ دیں ان لوگوں کو، تو فرمایا اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے۔ اس آدمی نے بھی اس بات کی خواہش کی کہ کاش ان لوگوں کو یہ پتہ چل جاتا کہ اللہ نے مجھے توحید کے باعث ایمان لانے کی وجہ سے میرے گناہ بھی معاف کر دیے اور مجھے اپنے عزت والے بندوں میں بھی شامل کر دیا۔ اس سے ایک بات اور جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد کوئی روح آ کے خود کسی کو کچھ نہیں بتا سکتی۔ ہاں جی، روحیں آتی ہیں جمعرات کے دن، ان کے لیے حلوہ پکنا چاہیے، روٹیاں پکنی چاہیے، نہ پکیں گی تو بد دعا کریں گی، اور اگر ان کو ملے گا کھانے کے لیے تو تمہارے لیے دعا کریں گی۔ یہ سب یہ افسانے ہیں، ساری غلط باتیں ہیں، سب یہ اپنی بنائے ہوئے قصے کہانیاں ہیں۔ اگر یہ ممکن ہوتا
مرنے کے بعد کوئی روح واپس آ سکتی، کسی سے ہم کلام ہو سکتی، کسی سے بات کر سکتی، تو کتنی زبردست خواہش تھی اس مومن کی، یا لیت، اے کاش میری قوم کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ نے مجھے کیوں معاف کر دیا، کیوں میری اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت کی، تو میں ان کو بتا سکتا میری قوم کے لوگوں اس بات سے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے توحید سے، تم بھی توحید کے راستے پہ آ جاؤ، رسولوں پہ ایمان لے آؤ، اللہ تمہیں بھی معاف کرے گا اور تمہیں بھی اپنی عزت والے بندوں میں شامل کر لے گا۔ لیکن روح واپس آ نہیں سکتی، وہ بندہ اپنی خواہش کے باوجود واپس آ کے نہ اپنے چاچے کو، بابے کو، ماں کو، باپ کو، بہن کو، کسی کو نہیں بتا سکا کہ بھائی یہ اس طرح کرو، مجھے اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے مجھے جنت میں بھیج دیا ہے، تم بھی ایسا کرو گے اللہ تمہیں بھی کر دے گا۔ اب روز یہ خطبے اور یہ باتیں اور یہ چیزیں، یہ روحیں آتی ہیں، جمعرات کو آتی ہیں، فلاں آتی ہیں، فلاں پکاؤ، فلاں کھلاؤ، فلاں کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ اللہ نے فرمایا کہ ادخلوا الجنہ، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روحیں جو ہیں 2-3 قسم کی حدیثیں ہیں۔ ایک بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کے بارے میں واضح طور پہ فرما دی کہ شہید کی روح جو ہے وہ سیدھی جنت میں چلی جاتی ہے، اور جنت کی قندیلیں جو ہیں ان پہ بیٹھتی ہیں، اور جب بھی ان کا جی چاہتا ہے جنت میں چلی جاتی ہیں سیر کرنے کے لیے، اور جب جی چاہتا ہے واپس آ جاتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ بھئی تمہاری کوئی خواہش ہو؟ انہوں نے کہا یا اللہ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمیں ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیج، ہم تیری راہ میں پھر شہید ہو کے تیرے پاس آئے، اتنا مزہ آیا ہے شہادت میں۔ اللہ نے پوچھا نہیں کوئی اور بات بتاؤ؟ یا اللہ بس یہی ہے کہ ہمیں دوبارہ پیدا کر دے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ ان کی کوئی خواہش نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ پھر چھوڑ دیتے ہیں انہیں، جس کا مطلب یہ ہے، اس حدیث سے بھی یہ مطلب نکلتا ہے، ایک تو مطلب یہ نکلتا ہے اس سے کہ شہید کی روح جنت میں چلی جاتی ہے، اور دوسرا اس سے مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ اس دنیا سے ایک دفعہ جانے کے بعد دوبارہ اس دنیا میں آنا ممکن نہیں۔ اگر روح کا آنا ممکن ہوتا جیسا ہمارے بعض بھائی یا بعض لوگ کہتے ہیں یا دعویٰ کرتے ہیں روحوں کے واپس آنے کا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی یہ بات تسلیم کر لیتے کہ ٹھیک ہے میں تمہاری جسم میں دوبارہ روح ڈالتا ہوں، تم دوبارہ دنیا میں جاؤ اور میرے راستے میں شہید ہو کے آؤ۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ بعض روحیں جو ہیں وہ جنت کے باہر نہریں ہیں ان کے اوپر ٹھہرتی ہیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ وہ شہداء ہیں جن کے ذمہ کوئی حقوق یا کوئی قرض یا کوئی ایسی چیز ہے جو ان کے جنت میں داخل ہونے میں مانع ہے، اور قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ حقوق ایک دوسرے کے دلوائیں گے تو ان کے حقوق معاف ہو جائیں گے، تب وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور پھر ایک حدیث میں یہ ہے کہ جو انتہائی متقی لوگ ہیں اور پرہیزگار لوگ ہیں ان کی روحیں بھی جنت میں چلی جاتی ہیں، جیسا کہ یہاں بھی اس آیت سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ خود اللہ نے فرمایا قیل ادخلوا الجنہ، کہ جیسے ہی وہ آدمی اس کو قتل کیا گیا، جیسے ہی اس آدمی کی روح نکلی تو اس کو حکم دے دیا گیا کہ تو جنت میں داخل ہو۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جو عام مسلمان اور مومن لوگ ہیں ان کی روحیں جو ہیں وہ علیین میں قیام کرتی ہیں جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی۔ اس سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد روحیں واپس نہیں آتی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین۔ بڑی اچھی اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی ہے، اور یہ کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی زبردست تنبیہ تھی، وارننگ تھی، آج بھی ہے، لیکن آج تو مسلمان قرآن نہیں پڑھتے، کافر کہاں سے پڑھیں گے، وہ تو ویسے ہی قرآن کے دشمن ہیں۔ وما انزلنا، ما یہاں پہ کون سا ہے؟ نافیہ ہے۔ وما، اور نہیں، انزلنا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے جو متکلم کا صیغہ ہے، نہیں نازل کیا ہم نے علی قومہ، اس قوم پر، من بعد ہی، اس کے بعد، کس کے بعد؟ اس صالح آدمی کے قتل کے بعد، یعنی پہلے تو رسولوں کی تکذیب کی انہوں نے، رسولوں کو نحوست کہا، رسولوں کو برا بلا کہا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جتنا بھی عرصہ تھا، 10 سال 20 سال 50 سال جتنے سال وہ عرصہ ان کے درمیان رہے، دعوت دیتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو برداشت کیا، لیکن جب ان کے عدوان، ظلم اور جبر کی انتہا ہو گئی اور انہوں نے صرف اتنی بات پہ اس آدمی کو قتل کر دیا کہ آمنت بربکم، کہ میں تمہارے رب پہ ایمان لایا ہوں، تو پھر حجت پوری ہو گئی۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ من بعد ہی، اس آدمی کی شہادت کے بعد، اس آدمی کے قتل کے بعد، ما انزلنا، ہم نے نازل نہیں کیا، من جند من السماء، جند کا معنی لشکر، فوج، من السماء، آسمانوں سے، ہم نے پھر آسمانوں سے کوئی لشکر نازل نہیں کیا کہ جا کے اس بستی کے 20,000 یا 50,000 یا لاکھ یا 10 لاکھ جو لوگ ہیں ان کو سزا دو یا ان کو مارو پیٹو یا ان کو عذاب دو۔ ہمیں اللہ فرماتے ہیں وما کننا منزلین، اور نہ ہی ہم اتارنے والے تھے۔ منزل، منزل کا معنی کیا ہے؟ یہ منزل اسم فاعل ہے، منزل، منزل ہوگا تب مفعول ہوگا، منزل اتارنے والا، منزلین اتارنے والے۔ اللہ فرماتے ہیں وما کننا منزلین،
اور نہ ہی ہم کسی فوج کو اتارنے کی ضرورت محسوس کرتے تھے، نہ ہی ہم کسی فوج کو اتارنا چاہتے تھے، نہ ہی کسی فوج کو اتارنے کا گمان تھا ہمارا، اس لیے کہ کسی کو سزا دینے کے لیے، کسی کو ہلاک کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آسمانوں سے لشکر اترے اللہ تعالیٰ کا۔ اور جو جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے لشکر اتارا فرشتوں کا، اس لیے نہیں اتارا کہ اس لشکر کے بغیر مسلمانوں کو فتح نہیں مل سکتی تھی، بلکہ یہ تو تکریم تھی، عزت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے صرف صحابہ نے جنگ نہیں کی بلکہ فرشتوں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں جنگ کی۔ یہ تو اعزاز تھا اور فضیلت تھی، بزرگی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سید الانبیاء ہیں۔ جتنی فضیلت اللہ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کسی اور کی نہیں، لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ اس موقع پہ ہمیں لشکر اتارنے کی ضرورت نہیں تھی، نہ ہی ہم نے آسمانوں سے کوئی لشکر اتارا ان کی ہلاکت کے لیے۔ ان کانت اللہ صیحۃ واحدہ، ان کانت یہ تھی نہیں، یہاں پہ ان جو ہے نافیہ ہے، نہیں کانت تھی اللہ مگر صیحۃً چیخ، واحدۃً ایک، بس ایک ہی چیخ تھی، فاذا ہم خامدون، فاذا پس اچانک وہ سارے کے سارے بیک وقت وہ سارے کے سارے خامدون ختم ہو کے رہ گیا، بجھ کے رہ گیا، ٹھنڈے پڑ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک فرشتوں کو بھیجا، جبرائیل علیہ السلام کو یا کسی ایک فرشتے کو، اور اس نے جا کے اس بستی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے بس ایک چیخ ہی ماری، لاکھوں انسان جو تھے وہ اس چیخ سے روح نکل گئی، سب کے سب مر گئے۔ ان کی جتنی اکڑ تھی، جتنا تکبر تھا، جتنا غرور تھا، وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا، ایک چیخ بھی برداشت نہ کر سکے۔ لشکر تو اتارنے کی ضرورت ہی نہیں تھی اللہ تعالیٰ کو۔ اور اس سے دوسری جو بات معلوم ہوتی ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حجت پوری کر دیں، کوئی قوم جو ہے وہ اپنے گناہوں میں، اللہ کی نافرمانی میں حد سے بڑھ جائے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے اس پہ۔ اور دوسری بات جو اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مومن کا خون رائگان نہیں کرتا، کبھی بھی خون رائگان نہیں جاتا کسی مومن کا۔ یہ نہ سمجھنا کہ کافر جو ہے وہ ہزاروں کے حساب سے مسلمانوں کو مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں، اللہ غافل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک مومن آدمی کے خون میں زمین و آسمان کی ساری مخلوق شامل ہو تب بھی اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں منہ کے بل گرا دے ایک مومن کے قتل میں۔ اور یہاں بھی پھر اللہ فرماتے ہیں من بعد ہی، جب انہوں نے ایک مومن کا خون کر دیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ہم نے انتظار نہیں کیا، ہمیں کسی لشکر اتارنے کی ضرورت نہیں تھی، نہ ہی ہم نے کوئی لشکر آسمانوں سے اتارا، بس ایک ہی فرشتے کو ہم نے حکم دیا، اسے چیخ ماری اور اسے چیخ سے ساری کی ساری بستی ہلاک ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو ایک کن کے بھی محتاج نہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ جب میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں تو میں کن کہتا ہوں۔ یہ جتنی بھی کشمکش ہمارے سامنے ہو رہی ہے، بعض اوقات ہم کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ مدد کیوں نہیں کرتے، اللہ سے کیوں نہیں کرتے، اللہ سے کیوں نہیں کرتے۔ اللہ چاہے تو اللہ تو مسلمانوں کے بغیر بھی اب یہ سیلاب ویلاب جو امریکہ میں آیا سب کچھ کتنے 50 ارب ڈالر کا نقصان ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے ایک حکم سے سارے کا سارا امریکہ، سارے کا سارا یورپ جو ہے وہ تباہ اور برباد ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ اللہ تو ہمیں بھی تو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تم کیا کرتے ہو؟ تم بھی کوئی پائیا دھیلا یا خرچ کرتے ہو، اپنی جیب سے نکالتے ہو یا نہیں نکالتے؟ اللہ نے جب سزا دینی ہوگی، جب اللہ نے پکڑنا ہوگا کسی قوم کو، کسی ملک کو، اللہ تو فرماتے ہیں ان کانت اللہ صیحۃ واحدہ، بس ایک چیز کی ضرورت ہے، سارے کا سارا یورپ بھی ہلاک ہو جائے گا، سارے کا سارا امریکہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جنہوں نے میرا کلمہ پڑھ رکھا ہے، مجھ پہ ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو بھی دیکھوں کہ وہ کیا ہے، کلمہ زبان سے ہی پڑھا ہے یا دل سے پڑھا ہے، فی الواقع مومن ہیں یا منافق ہیں۔ بھئی ہم اب دنیا میں کسی کو دوست بنانا چاہیں تو بھئی میں ارے خیر کوئی دوست نہیں بناتا۔ ہاں یہ کہتا ہے انسان جی ہاں 5-10 سال سے میں نے دیکھا ہے، اسی میں شگر میں رہتا ہوں، بہت اچھا آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، 1000 دفعہ اس کو آزمایا ہے، لین دین کیا ہے، بہت شریف آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے۔ تب انسان کسی کو اپنا دوست بناتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہر ایک کو اپنا دوست بنا لے، ایسے ہی ہر ایک کو جنت میں بھیج دے، یا ہر ایک کے لیے ایسے ہی نصرت بھیج دے؟ اللہ نے بھی تو دیکھنا ہے کہ میرے لیے کون جان دیتا ہے، جو ایمان لائے ہیں وہ میرے لیے کرتے کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہ بات ارشاد فرمائی، یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، یا حسرتاً علی العباد، بہت ہی افسوس ہے بندوں کے حال پر۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے جو انداز اختیار فرمایا یہ اس دنیا کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی جھنجھوڑنا چاہتے ہیں بندوں کو کہ بندے جو ہے وہ عقل سے کام لیں، شاید راہ راست پہ آ جائیں، شاید کسی طرح سے یہ ایمان لے آئے، نیکی کی راہ اختیار کریں۔ لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہو، ٹھیک ہے تم بھی اب ایمان لے آؤ۔ جب جنت دوزخ دیکھ لیا، فرشتے سامنے آ گئے،
سزا کا وقت آ گیا، مال نامے ہاتھوں میں مل گئے، تو پھر یہ بات نہیں ہوئی یا حسرت علی العباد والی، یہ تو صرف اس دنیا میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی افسوس ہے تمہارے حال پہ، باہر آ جاؤ، نیکی کے راہ پہ آ جاؤ، اللہ کے رسول پہ ایمان لے آؤ، اس راستے کو چھوڑ دو برائی کے راستے۔ ما یاتیہم من رسول، ما یہاں پہ نافیہ ہے، نہیں آیا ان کے پاس یعنی لوگوں کے پاس، من رسول کوئی رسول، الا مگر کانوا بہ یستہزئون، انہوں نے اس کا استہزاء اڑایا، اس کا مذاق اڑایا کہ یہ تو ہماری طرح کا بشر ہے، ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، ہماری طرح بازاروں میں چلتا ہے، اس میں کون سی بات ہم سے مختلف ہے، اس کے پاس یہ کیوں نہیں، اس کے پاس یہ کیوں نہیں، اس کے پاس فرشتے کیوں نہیں ہے، اس کے پاس سونا چاندی کیوں نہیں ہے، اس کے پاس زمین کے مربع کیوں نہیں ہے، اس کے پاس حکومت کیوں نہیں ہے، اس کا استہزاء اڑایا، اس کا مذاق اڑایا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ الم یرو کم اہلکنا قبلہم من القرون، الم کیا نہیں دیکھا انہوں نے، کم اہلکنا کتنے ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، قبلہم ان سے پہلے، من القرون بستیاں، انہم الیہم لا یرجعون، انہم بے شک وہ، یہاں پہ ہم جو ہے یہ کس کے لیے، قرون جو ہلاک ہوئی، اور الیہم یہاں ہم سے مراد جو مخاطب کافر ہے، انہم کہ وہ ہلاک ہونے والے لوگ، الیہم لا یرجعون ان کے پاس کبھی بھی واپس پلٹ کے اب نہیں آئیں گے، ہلاک ہو چکے، برباد ہو چکے، اب یہ اگلے جہان میں پہنچ کے اپنی سزا بھگتیں گے، یہ واپس اس دنیا میں نہیں آئیں گے، تم بھی واپس نہیں آؤ گے، جب ایک دفعہ ہلاک ہو گیا تو تمہارا فیصلہ ہو گیا۔ انہم الیہم لا یرجعون، کیا انہوں نے یہ کبھی دیکھا نہیں کہ جنہوں نے ہماری تکذیب کی، ہمارے پیغمبروں کا استہزاء کیا، ہمارے پیغمبروں کی نافرمانی کی، ہم نے ان کو اس طرح صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ہم نے ان کو اس طرح ہلاک اور برباد کر دیا کہ وہ کبھی پلٹ کے آنے والے نہیں ہیں اب اس سرزمین پہ۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، یہاں بھی ان نافیہ ہے، لما جو ہے یہ اللہ کے معنوں میں ہے، اور سارے کے سارے نہیں ہیں، سارے کے سارے مگر جمیع لدینا محضرون ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے، یعنی قیامت آئے گی، اور اس کے بعد سارے کے سارے کافر بھی، مشرک بھی، اور مسلمان بھی، پیغمبر بھی، دعوت دینے والے بھی، جن کو دعوت دی گئی وہ بھی، مشرک بھی، سارے کے سارے ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے اور ہم ان سے حساب لیں گے۔